نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بلندر الصلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند آواز کے ساتھ صلوات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات. الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابطاحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا واقتدانا. اعنی العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلندر الصلوات. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس مقام پہ اس مجلس اعزا کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. خالق کائنات بانیان مجلس کے یا اہتمام یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے کہ خالق کائنات بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. پروردگار عالم ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے. ان کے گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. پروردگار عالم حاضرین کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. فلسطین کے مظلومین، لبنان کے مظلومین، پارا چنار کے مظلومین کی حمایت و نصرت فرمائے. ظالمین کو نیست و نابود فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. یہ ایام جناب سیدہ علیہ السلام، اسی حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید کی انتہائی مختصر صورت لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے ایک انتہائی
گہرا سمندر ہے۔ خالق کائنات نے سید الانبیاء سے مخاطب ہو کے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیونکہ قرآن مجید میں تخاطب پروردگار عالم نے سید الانبیاء سے فرمایا یہ قرآن وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مطہر پر نازل فرمایا۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اس دور میں خالق کائنات کا یہ معجزہ، لوگ معجزہ تلاش کرتے ہیں نا، آج کے دور میں بھی کوئی معجزہ ہو، معجزہ نبی اور امام کے ساتھ خاص ہے۔ غیر معصوم کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ اگر ظاہر ہوتا ہے یا نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے یا امام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی اور کے پاس خارق العادہ کوئی کام نظر آئے تو اسے کرامت کہہ سکتے ہیں، لیکن معجزہ نہیں کہہ سکتے۔ معجزہ یعنی عاجز کرنے والا، جو انسانوں میں سے کوئی اور انجام نہ دے سکے، اور یہ نبی یا امام اس لیے اس کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اپنی نبوت کے دعوے کو ثابت کر سکیں یا امام اپنی امامت کے دعوے کو ثابت کر سکیں۔ اور ہر دور میں ہر نبی کو اسی کی حالات اور واقعات کے مطابق اور اس زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق پروردگار معجزے عطا فرماتا تھا۔ سید الانبیاء کے دور میں چونکہ فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی، اس لیے اللہ نے ایسا قرآن نازل فرمایا کہ جس سے بڑھ کر کوئی فصیح کلام نہیں تھی، کوئی بڑھ کر کوئی بلیغ کلام نہیں تھی۔ سید الانبیاء کے دور میں لوگ جنگجو تھے، تلواروں کے اعتبار سے، جنگوں کے اعتبار سے مہارت رکھنے والے تھے، بڑے بڑے پہلوان، بڑی بڑی جنگیں کرنے والے عرب کے قبیلے، لیکن پروردگار نے اپنے حبیب کو علی جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی فصیح کلام نہیں تھی، علی سے بڑھ کر کوئی شجاع انسان نہیں تھا۔ اور یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، آج بھی اس زمانے میں جیتا جاگتا معجزہ ہے، کیونکہ پروردگار نے فرمایا کہ جو بھی قرآن کے مخالف ہے اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کے آؤ، کوئی ایک سورت لے کے آؤ، کوئی ایک آیت لے کے آؤ۔ فرمایا تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی لا سکو۔ ایسی فصیح اور بلیغ وہ کلام جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے قلب مطہر پر نازل فرمائی، اور قرآن مجید کا انتہائی مختصر سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، اب آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسلہ ہے۔ سید الانبیاء کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، اور پھر ان دونوں بیٹوں کو خالق نے اپنے پاس واپس بلایا تو دشمن تانے دینے لگا، اے محمد جس دین کا پرچار آپ کرنے والے ہیں، جس مشن کو لے کر آپ چلنے والے ہیں، یہ مشن تو ختم ہو گیا، آپ کا دین بھی آگے نہیں بڑھے گا، آپ کی نسل بھی ختم ہو گئی، آپ کا دین اور مشن بھی ختم ہو گیا۔ لیکن خالق کائنات نے یہ آیت مجیدہ اور یہ سورہ مطہرہ نازل فرمائی قلب پیغمبر پر، اور فرمایا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اب نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ یہ جو دشمن کہتا ہے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، فرمایا کہ آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ کا دشمن ہے جو بے نسلہ ہے، جس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں، آپ کی نسل بھی قیامت تک رہے گی، آپ کا مشن بھی قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یعنی انتہائی مختصر سورہ کے اندر ایسا عظیم مفہوم بیان فرما دیا کہ یہ مشن اگر باقی رہے گا تو جو چونکہ ہم نے زہرا عطا فرمائی ہے،
تو یہ مشن اسی بنیاد پر باقی رہے گا۔ اور جناب خاتون جنت کی عظمت کا مقام کیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ لو کانت الحسن شخصا لکانت فاطمہ، معصوم فرماتے ہیں اگر کائنات میں پوری کائنات کا حسن مجسم کر دیا جائے، چونکہ یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں نا یہ مجسم نہیں ہوتی، یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ صفات انسان سے ہٹ کر نہیں ہوتی، انسان کے اندر ہے۔ مثلا علم ہے، یہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، شجاعت ہے، یہ بندے کے اندر پایا جاتا ہے، بندہ الگ ہے لیکن یہ صفات آہستہ آہستہ انسان کے اندر آتی ہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہوا، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے، شجاعت بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جائے گا، جوانی اور نمو پاتا چلا جائے گا، بلوغت کی طرف آتا چلا جائے گا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس کے اندر آتی جائیں گی، علم بھی بڑھتا چلا جائے گا، قدرت بھی آتی چلی جائے گی، شجاعت بھی آتی چلی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں الگ ہیں جو ایک وقت میں انسان کے اندر نہیں تھیں لیکن آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئیں۔ یہ صفات، یہ خوبیاں انسان کے اندر ہیں، مجسم حالت میں نہیں ہوتی، لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر کائنات کی ساری اچھی صفات کو، تمام کائنات کی خوبصورتیوں کو، پوری کائنات کے حسن کو مجسم کر دیا جائے تو فاطمہ الزہرا کا وجود بنتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت، یہ مقام ہے جو خالق کائنات نے خاتون جنت کو عطا فرمایا، اپنے نبی کی بیٹی کو عطا فرمایا۔ لوگوں نے بی بی کی عظمت کو سمجھا نہیں، بی بی کے مقام کو تصور نہیں کیا جا سکا کہ بی بی کا مقام کتنا بلند ہے، یعنی اتنا عظیم مقام جناب خاتون جنت کا، اتنا عظیم مقام کہ خود سید الانبیاء فرماتے تھے، فرمایا بیٹی کو فرمایا یا فاطمہ اذا انت ترضى فانا راضی، فرمایا بیٹی فاطمہ اگر تو راضی ہو جائے تو میں مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہوں، اگر تو ناراض ہو جائے تو میں مصطفیٰ ناراض ہو جاتا۔ پھر فرمایا یا اے میری بیٹی اذا انت تغضب ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنی عظیم ہستی ہے بی بی، وہ مقام ہے کہ جس مقام پر خالق نے اپنی رضا اور اپنے غضب کا معیار خاتون جنت کو قرار دیا۔ سید الانبیاء اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، یہ جو جملہ فرمایا اس لیے نہیں کہ بیٹی ہے، نہیں، بلکہ وہ سید الانبیاء کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے، وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کا معیار خاتون جنت کی رضا ہے، خدا کے غضب کا معیار سید خاتون جنت کا غضب ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فرمایا وہ سیدہ اگر اس سے راضی ہوں گی تو رب بھی راضی ہو جائے گا، سیدہ ناراض ہوں گی تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شرط لگائی ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کتنا نمازی ہے، کتنا روزے دار ہے، کتنا حاجی ہے، کتنا واجبات کا پابند ہے، کتنا متقی ہے، کتنا دیندار ہے، فقط اور فقط سیدہ کی رضا پر اللہ کی رضا کو موقوف قرار دیا سید الانبیاء نے۔ اور یہ عظمت ہے خاتون جنت کی کہ روایت کے جملے ہیں اذ لما جاءت الفاطمہ قام رسول اللہ، یہ عظمت ہے خاتون جنت کی۔ دنیا والوں کو اگر عظمت بتائی تو سید الانبیاء نے بارہا لوگوں کو بتایا کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے، فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے۔ روایت کے جملے شیعہ سنی کتب کے اندر ہے، فرمایا کہ جب بھی سید الانبیاء گھر ہوتے فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے گھر میں تشریف لاتی، فرمایا جیسی سیدہ گھر میں آتی نا، سید الانبیاء اپنی مسند کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا احترام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں۔ یعنی یہ کھڑا ہونا کس اعتبار سے کہ بیٹی آ رہی ہے تو کھڑے ہو رہے نہیں، ایک باپ بیٹی کے لیے احترام کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اگر سید الانبیاء اپنی بیٹی ہونے کے اعتبار سے احترام کرتے تو آج کے تمام والدین کے لیے بالخصوص باپ کے لیے یہ سنت بن جاتا کہ وہ اپنی بیٹی جب بھی آئی تو کھڑے ہو کر احترام کرے، لیکن کوئی شیعہ سنی کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے۔
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سید الانبیاء جناب خاتون جنت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ یہ ایک اور پیغام دنیا والوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ سید الانبیاء کا ہر فعل حجت خدا ہے، ہر فعل حجیت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے امت والوں کے لیے، ایک میسج ہے، کیونکہ سید الانبیاء کا قول بھی حجیت رکھتا ہے، فعل بھی حجیت رکھتا ہے۔ سید الانبیاء زبان سے کچھ کہیں تو بھی دین کا حصہ بنتا ہے، اگر کچھ نہ کہیں بلکہ کردار سے کوئی عمل انجام دیں تو وہ عمل بھی دین کا حصہ بنتا ہے۔ اور سید الانبیاء کا عمل کیا ہے کہ سیدہ تشریف لا رہی ہیں اور خاتون جنت کو دیکھ کر پاک پیغمبر سردار انبیاء سید الانبیاء ان کو دیکھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، قام رسول اللہ، سید الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، اور پھر چند قدم آگے، بعض روایات میں کہ چند قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ دنیا والوں کو پیغام ہے کہ ایک باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، بلکہ ایک سردار دوسرے سردار کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ سید الانبیاء سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار، اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک جتنی خواتین ہیں، تمام خواتین کی سرداری اگر اللہ نے عطا فرمائی تو بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی۔ ایک سردار دوسرے سردار کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے، اور دنیا والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، کہ اگر فاطمہ بھی آ جائیں تو سردار انبیاء بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سردار انبیاء کا مقام کیوں کہ اگر پوری کائنات بیٹھی ہو اور مصطفیٰ آ جائیں تو پوری کائنات احترام کے لیے کھڑی ہو جائے۔ مجھے کہنے دیجئے، جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی کا مقام یہ ہے کہ اگر فرمایا کہ لولا علی لما کانا لفاطمہ کف من آدم وما دون، دیکھیں نا کتنا مقام اللہ نے سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا، کہ سردار انبیاء فرماتے ہیں کہ اے علی، اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا آپ کو کہ پوری کائنات آپ کی معرفت حاصل کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ پوری کائنات میں اگر آپ کو کوئی پہچانتا ہے، لا یعرفک الا اللہ وانا، پوری کائنات میں اگر آپ کو کوئی پہچانتا ہے، یا آپ کا خالق آپ کی معرفت رکھتا ہے یا میں مصطفیٰ آپ کی معرفت رکھتا ہوں۔ اس کائنات میں آپ کو کوئی معرفت نہیں رکھتا، آپ کو کوئی نہیں پہچانتا، اور اتنا عظیم مقام اللہ نے امیر المومنین کو عطا فرمایا۔ فرمایا اگر کائنات کے تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام انسان لکھنے والے بن جائیں، اور اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک لکھتے جائیں، یعنی یہ کتنی بڑی تشبیہ دی کہ کائنات کے سارے درخت۔ لیکن اگر کوئی عام بات کرتا نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ آرائی کر دی، بات کو بڑھا دی، کیونکہ خطبہ عموماً مبالغہ کر جائیں، شعراء مبالغہ کرتے ہیں، ادباء مبالغہ کرتے ہیں، شعراء و خطباء و ادباء یہ مبالغہ ان کا حصہ ہے، لیکن نہ کسی خطیب کا جملہ ہے، نہ کسی ادیب کا ادب ہے، نہ کسی شاعر کا شعر ہے، یہ سید الانبیاء کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حصہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور وہ زبان کے جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتی۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا اگر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سے آئی بن جائیں، اور اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک لکھتے جائیں، فرمایا کہ یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے بھائی علی کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہ لکھ پائیں گے۔ یار
اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنا مقامات ہیں کہ فرمایا کہ اگر کائنات کے ساری صفات کو، اور خود سید الانبیاء نے فرمایا اگر آدم کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو، نوح کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہو، یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ اللہ نے تمام انبیاء کی صفات کو اگر یکجا اگر کسی شخصیت میں جمع کر دیے ہیں تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے اندر جمع کر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا فرمایا کہ اتنی اللہ نے عظمت عطا فرمائی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، اور یہ قرآن سے بھی واضح ہے اور امیر سید الانبیاء کی احادیث مبارکہ سے بھی واضح ہے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو جو مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ یہی جملہ معصوم فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفو من آدم و مادون، فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا کف اس دنیا میں نہ ہوتا، یعنی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا، کفویت کے مقام پر کوئی نہ ہوتا۔ یعنی ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب بھی اپنی اولاد کا رشتہ اور اگر عقد کرنا ہے تو کفویت کو ضرور دیکھا کر، بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو پھر کف کی بنیاد پر کیا کر، بیٹے کا کرنا ہو تو کفویت کی بنیاد پر کیا کر، علم کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے، ہر حوالے سے کفیت کو معیار، عرفیت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے برابری کا، تاکہ ایک رشتہ اگر ہو جائے تو زندگی کا سلسلہ اچھے انداز سے چل سکے۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ معصوم کی حدیث فرماتی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے جناب خاتون جنت کا بھی اگر یہ عقد سید الانبیاء کو حکم دیا کہ کرو تو پھر وہاں پر بھی کفیت کو دیکھا گیا۔ فرمایا اگر کائنات میں علی کی خلقت نہ ہوتی، علی موجود نہ ہوتے تو آدم سے لے کر آخری نبی تک، جناب عیسیٰ تک، کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ زہرا کی کوئی برابری کر سکتا۔ یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت کی، اور اس لیے فرمایا کہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ہم امام اہل بیت، ہم ائمہ اہل بیت اللہ کی طرف سے اس کائنات کی مخلوقات کے لیے حجت بن کے آئے۔ حجت یعنی رہنما، یعنی رستہ دکھانے والے، یعنی ہدایت کرنے والے، یعنی حجت مطلب یہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا ہے اور جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بقا بخشی ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر کائنات میں حجت خدا نہ ہوتی یہ زمین اپنے اہل کو لے کر دھنس جاتی۔ حجت وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بقا بخشی، اور معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات ہو اور حجت خدا نہ ہو، اس لیے کیونکہ کائنات کا وجود ممکن ہے تو حجت خدا کے صدقے میں ہے۔ فرمایا کہ آج بھی یہ کائنات موجود ہے، یہ کائنات کا وجود بتا رہا ہے آج بھی کوئی حجت خدا ہے جو پردہ غیبت میں موجود ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات کو نظام خالق کائنات چلا رہا ہے، جس کے صدقے میں پروردگار عالم یہ رزق تقسیم کرتا ہے، جس کے صدقے میں آج بھی یہ زمین باقی ہے، جس کے صدقے میں آج بھی تیری اور میری سانسیں چل رہی ہیں، حجت خدا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اور امام حسن عسکری فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق، فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے حجت بن کے آئے۔ کس کے لیے؟ ان مخلوقات کے لیے، ان انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے حجت بن کے آئے۔ وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، لیکن ہماری دادی زہرا ہم پر حجت خدا بن کے آئی ہے۔ اور اس لیے امام زمانہ کا یہ جملہ حدیث مبارکہ کہ میری دادی زہرا میرے لیے اسوہ ہے، میرے لیے قدوہ ہے، میرے لیے رہنما ہے کہ جن کی سیرت کے مطابق میں چلتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے بی بی کو عطا فرمایا، یہ وہ عظمت ہے جو اللہ نے سیدہ کو عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی اور خاتون کو اتنا عظیم مقام کسی کو نہ ملا۔ دیکھیں نا، یہ اللہ نے اتنا مقام عطا کر کے بی بی کو، خاتون جنت کو، دنیا والوں کو بتایا کہ ایک خاتون کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے خاتون کو قید و بند کر دیا، عورت کو مقام نہیں دیا، مرد کو مقام دیا، مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے۔ نہ میرے بھائی یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حجاب میں قید و بند کر دی ہے، ترقی کی راہ مسدود کر دی ہے۔ نہیں، اسلام نے جو مقام عورت کو عطا کیا کسی اور دین نے، کسی اور مذہب نے عطا ہی نہیں کیا۔ جو عظمت اللہ نے عورت کو عطا فرمائی ہے کسی اور دین کے اندر، کسی اور مذہب کے اندر اتنا مقام نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہ حجاب قید و بند کا نام نہیں ہے، حجاب ترقی میں رکاوٹ کا نام نہیں ہے۔ حجاب اللہ نے خاتون کے لیے حجاب ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس خاتون کی حفاظت کی جائے۔ یہ حجاب قید و بند کا نام نہیں ہے، حجاب حفاظت کا نام ہے۔ اور یہ پیغام بی بی کے کردار میں اور بی بی کی سیرت میں ملتا ہے کہ کتنا محبت تھی بی بی کو، بی بی کتنا حجاب کو پسند فرماتی تھی۔ ایک سید الانبیاء کا وہ سوال بی بی تک پہنچا نا کہ پاک پیغمبر نے پوچھا کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بی بی نے وہ پیغام کے طور پر جواب کے طور پر یہ دیا کہ بی بی نے فرمایا خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد اس خاتون کو نہ دیکھے اور یہ خاتون اس نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یعنی ایک پیغام دیا کہ حجاب نامحرم مرد اور خاتون کے درمیان ایک حجاب ہونا چاہیے تاکہ یہ معاشرہ ایک تکامل کی طرف جا سکے، بے حیائی سے بچایا جا سکے، تاکہ اس کو بدکاری سے بچایا جا سکے۔ آپ دیکھ لینا کہ وہ معاشرے کے جہاں حجاب موجود نہیں ہے، کس انداز میں خاتون کو ذلت کا سامنا، خاتون غیر محفوظ ہے۔ روز وہ ایسے کیسے سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں خاتون کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام نے اتنا خوبصورت معاشرہ پیش کیا ہے جو کسی اور مذہب نے، کسی اور دین نے نہیں پیش کیا، اور وہ تب وجود میں آتا ہے اگر خاتون کو تو با حجاب بنائے۔ سید الانبیاء ہے اور اگر کہا کہ بیٹی فاطمہ ایک نابینا شخص ہے جو اندر آنا چاہتا ہے، گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، بی بی نے فرمایا کہ بے شک اندر لے آئیے، لیکن ذرا انتظار کیجئے بابا جان، میں اندر چلی جاؤں، حجرے میں چلی جاؤں، تب اس کو اندر لے آئیے گا۔ تو سید الانبیاء نے اظہار حق کے لیے کہا کہ بیٹی وہ تو نابینا ہے، وہ تو یہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس وقت سید الانبیاء نے جب یہ کہا نا کہ بیٹی نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، تو بی بی نے جواب میں یہ کہا کہ بابا اگرچہ وہ نابینا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ یعنی یہ آنکھ کے اندر حیا عورت کے اندر بھی اور مرد کے لیے، یہ حیا دونوں کے لیے خوبصورتی ہے۔ مرد کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، عورت کی آنکھوں میں بھی حیا ہونا چاہیے۔ اور حجاب وہ دین، وہ اصول جو بی بی نے عطا فرمایا، اور بی بی کا کردار اتنا خوبصورت کردار ہے کہ جہاں مردوں کے لیے باعث سیرت ہیں، وہاں خواتین کے لیے بھی، آج کی خواتین کے لیے بہت عظیم کردار بی بی کے کردار میں ملتا ہے۔ بی بی کا کردار، بیٹی کا کردار بھی اپنایا، ماں کا کردار بھی اپنایا، اور زوجہ کا کردار بھی اپنایا۔ اور خواتین کے لیے جو بنیادی کردار ہے نا کہ خاتون کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی زوجہ بنتی ہے، کبھی ماں بنتی ہے، تو یہ سارے کردار بی بی کے کردار میں موجود ہیں۔ جناب سیدہ کی جو بیٹی کا کردار اتنا خوبصورت کردار کہ سید الانبیاء باہر سے جب تھکے ہارے واپس آتے نا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے پھر جب تھکے ہارے خون آلود یعنی کفار کی بستیوں میں جاتے، جا کر اسلام کا پیغام دیتے، توحید کا پیغام دیتے، اور وہ کفار مکہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سید الانبیاء کے پیچھے لگا دیتے جن کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے اور پاک پیغمبر کا جسم لہولہان ہوتا۔ تو جب واپس آتے، تھکے ہارے واپس آتے، جناب خاتون جنت اس انداز میں شفقت کا اظہار فرماتی کہ سید الانبیاء فرماتے یا فاطمہ تو انت ام ابی، آئے فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے۔ ایک یہ بھی پیغام ہے، بہت بڑا پیغام۔ ام ابی، حبیبی کا ایک لقب ہے ام ابی۔ ام کا مطلب ہے ماں، ابی یعنی اپنے بابا کی ماں۔ ایسی خاتون، ایسی بیٹی کہ جس کو باپ کہہ رہا ہے کہ تو میری ماں ہے، ام ابی۔ لیکن ام کو اگر اس سے بھی مزید گہرائی میں جائے تو
کئی ایسے مطالب نکلتے ہیں. کا مطلب ہوتا ہے اصل، یعنی اپنے تو میری اصل ہے. ماں چونکہ اصل ہوتی ہے، اولاد کے لیے اصل ہوتی ہے. یعنی امیر المومنین جناب خاتون جنت کو اصل کا کیا مطلب؟ یعنی پاک پیغمبر کی مشن کی اصل ہے تو فاطمہ الزہرا ہے. بنیادوں کو مضبوط کیا، پاک پیغمبر کے مشن کی بنیادوں کو مضبوط کیا تو جناب فاطمہ الزہرا نے کیا. مشن کو مضبوط کیا تو جناب فاطمہ الزہرا نے کیا. اس لیے جو آیت مجید آپ کے سامنے تلاوت کی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہے جو بے نسلہ بھی ہے، جس کا مشن بھی آگے بڑھنے والا نہیں ہے، جس کی نسل بھی ختم ہو جانے والی ہے. آپ کا مشن بھی قیامت تک باقی رہے گا، آپ کی نسل بھی قیامت تک باقی رہے گی. کیوں؟ اس لیے ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی جو عطا فرما دی، اور یہ بیٹی کے ذریعے پاک پیغمبر کی نسل بھی قیامت تک باقی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کائنات میں پوری کائنات میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں نسل سیدہ فاطمہ الزہرا موجود نہیں ہے. اور پھر مشن بھی قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ نسل باقی رہے گی تو فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، اور یہ مشن بھی باقی رہے گا تو بی بی کی قربانیوں کے صدقے میں باقی رہے گا. اس لیے فرمایا یا فاطمہ تو انت ام ابیہا، اے فاطمہ تو اپنے بابا کی بھی ماں ہے. ماں کا بیٹی کا کردار ایسا خوبصورت، اور پھر زوجہ کا کردار، زوجہ کا کردار آج کی بیویوں کے لیے بہت بڑا کردار ہے. بی بی کے عقد مبارک ہوا 10 سال کی عمر مبارک میں، بی بی کی شہادت ہوئی 18 سال کی، شہادت 18 سال کی عمر مبارک میں، اور جو عقد ہوا ہے بی بی کا وہ 10 سال میں. اور کئی ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں جناب کہ یہ 10 سال، کئی ایسے اشکال کرنے والوں نے اور سوال اٹھانے والوں نے کہ ایک بیٹی 10 سال کی ایج میں اس کی شادی ہو گئی. نہیں، اس کے کئی ایسے آپ دیکھیں نا، اس دور کے اور آج کے دور کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے. اس دور میں آپ کو اگر آپ پیچھے چلے جائیں، آپ اپنی دادیوں اور پردادیوں یا ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اگر ان کے واقعات پڑھیں اور ان سے معلومات لیں، کئی ایسی خواتین، بوڑھی خواتین کہتی ہیں کہ ہم بچپنے میں ہی ہماری شادی ہوگی، 13-14 سال کی عمر میں ہی شادی ہوگی. یعنی اس دور میں یہ عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. آج کے دور میں ہم لوگ اتنا لیٹ کرتے ہیں بچیوں کی شادیاں، زیادہ لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. 18 سال تو خود ملک پاکستان کی ایک قانون کے مطابق مثلا 16 سال یا 18 سال یا اس سے آگے پھر ہم لیٹ سے لیٹ کرتے چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، بدکاری جنم لیتی ہے. لیکن اگر اسلام کے مطابق، اسلام کے قانون کے مطابق ہم عمل کریں اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں، کیوں ہم لیٹ کیوں کرتے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایسے غلط رسم و رواج وجود میں لے کے آئے کہ جو غلط رسم و رواج ہمارے لیے مانے بنتے ہیں. خواتین کی شادیوں کے لیے ایک باپ جس کی کئی بیٹیاں ہیں، چند بیٹی ہیں، 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹی ہیں، اس کے لیے اتنا مشکل مرحلہ آ گیا ہے بیٹی کا شادی کرنا. حالانکہ اسلام نے تو اس کو آسان کیا تھا. جناب خاتون جنت کا جب عقد مبارک ہوا اور بی بی 10 سال کی عمر مبارک میں تھی اور امیر المومنین کی 25 سال کی عمر مبارک تھی، تو سید اللہ بی بی کی عقد کے لیے کئی رشتے آئے، لیکن پاک پیغمبر نے انکار کیا. لیکن جیسے امیر المومنین لے کر رشتہ آئے تو سید الانبیاء نے جا کر پوچھا بی بی سے کہ بیٹی علی رشتہ مانگنے کے لیے آئے. یعنی ایک اسلام کا پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے فیصلے اپنی بیٹیوں پر نہ تھوپے جائیں، ضرور مشاورت کرنا، رضا لینا یہ ضروری ہے. کیونکہ سید الانبیاء نے اگر پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کیا آپ راضی ہیں؟ لیکن بیٹی کا کتنا خوبصورت جواب، فرمایا کہ بابا میں ہر اس حکم پر راضی ہوں، میں اس ہر فیصلے پر راضی ہوں جس پر میرا رب راضی ہے اور میرے رب کا رسول راضی ہے. میں ہر اس بات پر راضی ہوں جس پر اللہ راضی ہے اور اللہ کا رسول راضی ہے. یعنی انسان اسی طرح اپنی زندگی کے امور میں اسی طرح راضی ہو جائے، جس پر اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو، انسان کو اسی پر راضی ہونا چاہیے. لیکن ہماری زندگی کی مشکلات یہ ہیں کہ ہم کسی بات پہ راضی نہیں ہوتے، ہم خدا کی رضا میں راضی نہیں ہوتے. بی بی کا ایک لقب ہے مرضیہ، جس پر رب راضی، اور بی بی کا ایک لقب ہے راضیہ، جو اللہ پر راضی. نتیجے میں اللہ بھی اپنی اس کنیز سے راضی. بلند تر صلوات.
بار دیگر بلندتر صلوات. بس ختم کر رہا ہوں. محترم آگے جن کا انتظار تھا. مرضیہ بی بی کے لقب مرضیہ، جس پر اللہ راضی. اگر بندہ اپنے رب پر راضی ہو جائے، خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائے. ساری بے چینی اسی بنیاد پر ہم خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. فرمایا کہ اگر تو خدا پر راضی ہو جائے، خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، تیری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی. یعنی ہر حالت میں جس پر وہ رکھے، اگر مال عطا کرے تو بھی راضی ہو جا، اگر مال سے محروم کرے تو بھی راضی ہو جا. اگر اولاد عطا کرے تو بھی راضی ہو جا، اگر اولاد سے محروم کرے تو بھی راضی ہو جا. کیوں؟ مال دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے، مال سے محروم کرتا ہے تب بھی آزماتا ہے. اولاد دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے، اولاد سے محروم کرتا ہے تب بھی آزماتا ہے. اس لیے فرمایا اگر تو خدا پہ راضی ہو جائے گا تو پھر رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. اور یہ کتنے ہم نے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے مشکل کھڑی کر دی. اتنا بڑا بڑا جہیز، اور پھر اپنی رسم و رواج، غلط رسم و رواج. اور پھر بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے پھر بیٹیاں بیٹھی، پھر مؤخر تاخیر کرتے گئے بیٹیوں کی شادی. اور بیٹیوں کو بے شک جہیز نہ دے، بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دے دے. جو اسلام نے رکھا ہے اس کے لیے جہیز نہیں رکھا، اس کو وراثت میں سے حصہ دے دے. پھر جہیز اسلام کا کوئی قانون نہیں ہے. بی بی نے جب امیر المومنین سے فرمایا سید الانبیاء نے، تو پھر جہیز نہیں دیا بلکہ کچھ چند تحفے دیے، چیزیں دی ہیں. وہ بھی امیر المومنین نے حق مہر کے طور پر جو زیرہ بیچی تھی اور 500 درہم حق مہر کے طور پر ادا کیے تھے، اسی حق مہر کے ہی رقم سے سید الانبیاء نے اپنی بیٹی کے لیے انتہائی مختصر سا سامان خرید کر جناب خاتون جنت کو دیا. اور انتہائی مختصر سی، سادہ سی یہ عقد ہوا، شادی ہوئی، یہ رسم پوری ہوئی، اور جناب خاتون جنت کو رخصت فرما دیا. اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ بیٹیوں کی شادیاں مشکل نہ بناؤ، اپنے لیے آسان بناؤ اور ٹائم پر کرو. اور پھر بیٹی کا زوجہ کا کردار اتنا خوبصورت. اس عرصے میں 8 سال کا عرصہ گزارا زوجیت کے اندر بی بی نے، اور اس اتنا خوبصورت کردار اپنایا کہ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی میں گھر آتا اور میری نگاہ زہرا کے چہرے پر پڑتی، میرے جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی. لزالت عنی الہموم والاحزان اذا نظرت الی فاطمہ لزالت عنی الہموم والاحزان. فرمایا کہ میری وسعت سے بڑھ کر فاطمہ نے کبھی مجھ سے فرمائش نہیں کی، درخواست نہیں کی، بلکہ خود اصرار فرمایا کہ اے فاطمہ آج تک کچھ مانگا نہیں ہے، کچھ مانگیے. یعنی آج کی ازواج کے لیے کہ اگر دیکھیں نا، حق ہے، خاتون کا حق ہے اسے بہترین لباس دیا جائے. مرد پر واجب ہے اور خاتون کا حق ہے کہ اس کے حقوق اس انداز میں ادا کیے جائیں کہ بہترین لباس کا اہتمام کرے، بہترین غذا کا اہتمام کرے، اس کی صحت کا خیال رکھے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق جتنی مالی وسعت ہے. اور زوجہ کے لیے بھی فرض ہے کہ فرمائش نہ کرے بلکہ اتنی ہی فرمائش کرے جتنا شوہر کے لیے آسانی ہو، مالی وسعت کے مطابق. دیکھیں نا، اگر فرمائشیں بڑھ جائے اور شوہر کی اتنی آمدن نہیں ہے، شوہر کی آمدن نہیں ہے اور گھر والوں کی فرمائشیں زیادہ ہیں، بڑے گھر کی مثلا طاقت نہیں رکھتا لیکن گھر والوں کے لیے فرمائش ہے، گھر والوں کی فرمائش ہے کہ بڑا گھر ہو، بہترین اور مہنگے ترین لباس ہوں، برانڈڈ لباس ہوں، برانڈڈ جوتے ہوں اور مہنگے ترین کھانے ہوں، اور شوہر برداشت نہ کر سکے تو پھر اس نے ذری باتیں بچنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے مجبور ہوگا کہ حرام کمائے. تاجر ہے تو ملاوٹ کرے، دو نمبری کرے، دھوکہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی کہا کہ خاتون زوجہ اپنے شوہر کے نصف ایمان کی مالک ہے کہ اگر یہ زوجہ چاہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے، اس کو دیندار بنا سکتی ہے، اس کو بتا سکتی ہے کہ ہمیں تھوڑا کافی ہے لیکن حرام گھر میں نہ لانا.
کسی اور کا حق نہ گھر میں لے کے آنا، لیکن اگر خاتون کی فرمائشیں بڑھ جائیں تو پھر شوہر مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ دھوکہ بھی دے گا، ملاوٹ بھی کرے گا، دو نمبری بھی کرے گا، لوٹ کھسوٹ بھی کرے گا، چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ گھر والوں کی فرمائشیں بڑی ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ حرام غذا گھر میں لائے گا، اور وہ حرام غذا گھر والے کھائیں گے، بچے کھائیں گے، بچے جو کھاتا چاہے گا وہ نسلیں تباہ اور برباد ہوتی چلی جائیں گی۔ بس اپنے آپ کو دیندار بناؤ، بس عزادارو، البکاؤن خمسہ، کائنات میں سب سے زیادہ رونے والی 5 ہستیاں ہیں، اور خاتون جنت جن میں سے 5ویں ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ 5ویں ہستی ہماری دادی زہرا ہے جو سب سے زیادہ رونے، حضرت آدم، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، امام زین العابدین جو سالہ سال روئے، کوئی 70 سال، کوئی 40 سال، کوئی 35 سال۔ سائل نے پوچھا کہ مولا بتائیے تو صحیح، آپ کی دادی زہرا کتنا روئی؟ فرمایا 3 ماہ روئی۔ سائل نے پوچھا مولا باقی انبیاء تو سالہ سال روئے، آدم 70 برس، یعقوب 40 برس، 35 برس، امام زین العابدین 35 برس، تو سمجھ آتی ہے کہ باقی سب سے زیادہ رونے والے، لیکن آپ کی دادی زہرا تو فقط 3 ماہ روئی۔ امام نے فرمایا اے سائل تو رونے کی مدت کو نہ دیکھ، تو رونے کی شدت کو دیکھ، اس شدت سے روئی ہے زہرا کہ 18 برس کی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے، اتنا ظلم ہوا، اتنی مصیبتیں آئیں بی بی پر کہ 18 برس کی ہیں، ضعیفی چھا چکی ہے، 18 سال کی ہیں، عصا کے سہارے سے چلتی، سیدھے ہاتھ سے تسبیح خدا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، کتنی محبت ہے بی بی کو اپنے پردے سے، اپنے حجاب سے۔ آپ کے سامنے عرض کیا کہ بی بی نے فرمایا تھا سید الانبیاء کو کہ بابا بے شک وہ نابینا صحابی نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ عزاداروں، میں کہتا ہوں کہ آپ اور میں کتنے اپنی خواتین کے حجاب کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اگر خواتین ساتھ ہوں، بندہ کوشش کرتا ہے کہ مردوں کے ہجوم سے نہ گزرے، ایسے مقامات سے گزرے جہاں ہجوم نہ ہو، لوگوں کا رش نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہاں تیری اور میری عزت و ناموس، کہاں نبی کی بیٹی کی عزت و ناموس، سردار انبیاء کی دختر فاطمہ زہرا، اور بی بی پر یہ ظلم کہ پورا دربار بھرا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں، زہرا کھڑی ہے۔ وہ سیدہ کہ جب وہ آتی تو سردار انبیاء بھی کھڑے ہو جاتے، دنیا والوں کو پیغام دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر کھڑی ہو تو پھر بیٹھے نہ رہنا۔ سردار انبیاء احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن حالت یہ ہے کہ بی بی کھڑی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بی بی اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لوگ حق دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے مسئلے سے بھول گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، بڑا مشکل مرحلہ، بس ختم کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عربوں کے اندر دستور ہے کہ اگر عربوں کے اندر اگر کہیں کسی مقام پر فوتگی ہو جائے نا، اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، 3 دن تک کھانا نہیں بنتا۔ جب سید الانبیاء کی رحلت ہوئی ہے نا، تو ابھی 3 دن پورے نہیں گزرے، زہرا کے گھر سے دھواں بلند ہوا، اہل بیت کے گھر سے۔ مدینہ والوں نے تو کہا ہوگا نا آج زہرا کے گھر کو کیا ہوا، آج زہرا نے اپنے گھر میں چولہا جلا دیا۔ میں کہوں گا کہ اے مسلمانوں دیکھو تو صحیح، زہرا کا چولہا نہیں جل رہا، مسلمانوں نے زہرا کا دروازہ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ عظمت ہے خاتون جنت کی کہ اللہ نے ایسا مقام، عظیم مقام عطا فرمایا
کہ اسی دروازے پر خاتون جنت کا وہی دروازہ تھا اور جبرائیل امین آتے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، جنت سے ملائکہ آتے اسی دروازے پر رک جاتے۔ یہی وہ دروازہ تھا جس دروازے پر سید الانبیاء آتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزادارو یہی وہ دروازہ ہے جس دروازے پر ملک الموت بھی آ کر رک گیا جب آخری وقت ہے نا سید الانبیاء کا، اور سید بی بی کے گود مبارک میں پاک پیغمبر کا سر اقدس ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، سید الانبیاء کے رخسار پر پڑا، جیسی رخسار پر پڑا نا بی بی نے کہ آنسو، تو سید الانبیاء نے آنکھیں کھولی، جیسے آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا بیٹی ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے، میری زندگی میں تیری آنکھوں میں آنسو؟ عزادارو یہی وہ بیٹی ہے کہ جس کے بارے میں خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام کہ جب پاک پیغمبر نے اصرار فرمایا کہ فاطمہ آج خدیجہ تو نے آج تک کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا ہوں کچھ آخری مرتبہ سوال کر لو، تو بی بی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول جاتے ہوئے ایک ہی سوال کرتی ہوں، میرے جاننے کے بعد زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ سید الانبیاء نے فرمایا ہے فاطمہ بھی تو تیرا بابا موجود ہے اور میری زندگی میں تیری آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا کہ بابا ایک شخص ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے، تو آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں نے منع کیا ہے لیکن دوبارہ دستک دی ہے، تیسری بار دستک دی ہے۔ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ تجھے پتہ ہے آج تیرے دروازے پر کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنا چاہتا ہے، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ تیرے دروازے پر رک گیا۔ عزادارو یہی دروازہ تھا کہ کچھ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، وہ بی بی کہتی رہی ہے لوگوں پہچانو تو صحیح تیرے نبی کی بیٹی ہوں، اس گھر میں زہرا رہتی ہے، حسن اور حسین رہتے ہیں، لیکن یہی کہا گیا کہ وَإِن عزادارو ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا۔ اب علامہ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں کہ عالم یہ بنا، ایک طرف پتھروں کی دیوار تھی، دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ، اور درمیان میں دختر نبی پس گئی اور پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔